بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو زدہ راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی جیب میں سی دی۔ چلتے وقت اپنے لخت جگر کو نصیحت کی، بیٹا خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست گوئی 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے والدہ، میں سچے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نئے سفر میں ہمدان سے کچھ آگے ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر سین کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، تو میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا ڈاکو آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی غریبانہ حال کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوہی کے کانوں میں جا پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے اور سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو یہ بات بتا چکا ہوں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا کہاں ہیں؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بغل کے نیچے جیب میں سیے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا، اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی جیب ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوہی اور اس کے ڈاکو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوہی نے حیرانگی کے عالم میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے ہم ڈاکو ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا عیب ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی اس کو اس کا وہم و گمان بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اللہ ان 40 دیناروں کے لیے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا؟ حضرت عبد القادر جیلانی کے الفاظ سن کر بدوہی بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رختہ طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی 1000 رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنے ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے مجھ پر، میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑنے میں گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھائی، میں رہتی زندگی تک
کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ حضرت عبد القادر کے قدموں پر گر پڑا اور رہزانی کے پیشے سے غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی جب یہ منظر دیکھا تو سب بے یک زبان پکار اٹھے، اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو رہزانی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش روح ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بحثت نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔